ویلکم بیک. سوات میں سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران فتنہ الخارج کے 3 دہشت گرد مار دیے. سی ٹی ڈی کے مطابق پرئی بری کوٹ کے علاقے میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی گئی. ہلاک دہشت گرد اجمل عرف وکاس 9 مقدمات میں مطلوب تھا. دہشت گرد اجمل پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا. دیگر 2 دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ ٹارگٹ کلنگ اور سہولت کاری میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں آئی ای ڈی دھماکوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں کا گروہ غیر ملکی سرپرستی میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا. تو سی ٹی ڈی کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. سوات میں کامیاب آپریشن کیا گیا. فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ہلاک دہشت گرد اجمل اور وکاس 9 مقدمات میں مطلوب تھا. دہشت گرد اجمل پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا تھا. دیگر 2 دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ ٹارگٹ کلنگ سہولت کاری میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں آئی ای ڈی دھماکوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں کا گروہ غیر ملکی سرپرستی میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا. ڈی پی او سوات عمر خان گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عمر خان صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا کتنی بڑی کارروائی ہے اور کس طرح سے عمل میں لائی گئی؟ جی تھینک یو. جی یہ کل شام ہمیں 7 بجے اطلاع ملی کہ 3 دہشت گرد ہمارے بری کوٹ کے ایریا میں موجود ہیں اور کوئی کارروائی پولیس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہم نے اور سی ٹی ڈی نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ جوائنٹ آپریشن کیا. جب بھی ہمارا آمنا سامنا ہوا انہوں نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی. جوابی فائرنگ جو ہم نے کی اس کے نتیجے میں وہ 3 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. جی یقیناً بڑی کارروائی ہے. تو یہ دہشت گرد کن کن وارداتوں میں مطلوب تھے اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں. جی یہ ٹوٹل 3 میں سے 1 جو ہے وہ افغانی تھا اور باقی 2 جو ہیں وہ پاکستانی نیشنلز تھے. یہ ایک کے خلاف جو اجمل ہے اس کے خلاف 9 دہشت گردی کے سابقہ مقدمات ہیں اور جو دیگر 2 ہیں ان کے خلاف 2 مقدمات میں وہ مطلوب تھے. جی اور ان دہشت گردوں سے کیا کیا برآمد ہوا؟ کس قسم کا اسلحہ تھا ان کے پاس؟ جی ان سے ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوا, کلاشنکوفیں برآمد ہوئی ہیں, پسٹلز برآمد ہوئے ہیں اور دیگر ان کے موبائل فون ہم نے قبضے میں لیے ہیں تاکہ ان کے دیگر ساتھیوں تک بھی ہم پہنچ سکیں اور پورے نیٹ ورک کو بسٹ کر سکیں. جی اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ ان کا کوئی نیٹ ورک بھی تھا؟ جی فی الحال تو یہ 3 ہی ہمارے سامنے آئے ہیں اور باقی بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہماری سی ٹی ڈی, ڈسٹرکٹ پولیس, کے پی پولیس جو ہے وہ متحرک ہے کہ ان دہشت گردی کا جو ہے یہ خاتمہ کیا جائے. اور انہیں غیر ملکی سرپرستی بھی حاصل تھی؟ جی یہ مزید میں چل رہی ہے, جیسے جیسے ہوگی وہ پھر ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈی پی او سوات عمر خان گنڈاپور صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان پر خصوصی اجلاس ہوا. اجلاس میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر تفصیلی غور کیا گیا. صوبائی ایکشن پلان پر عمل درآمد اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی. محسن نقوی نے کہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے. بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل سپورٹ جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں. یہ جنگ سیکیورٹی فورسز نہیں پوری قوم کی جنگ ہے. بلوچستان میں قیام امن کے لیے ریاستی ادارے مکمل ہم آہنگی سے سرگرم ہیں. سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. بھارت الزام تراشی بند اور اعتماد کی فضا بحال کرے. بھارت دنیا کو گمراہ کرنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لیتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے کہا بھارت آج تک پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دے سکا. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جامع ہونے چاہیے. پاکستان نیوٹرل مقام پر بھارت کے ساتھ بات چیت کا منتظر ہے. TRF کا لشکر طیبہ سے کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان کئی سال پہلے لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کر کے اسے ختم کر چکا. Pulwama, it started with blame game. A great friend India reached out to the international capitals narrative and convinced them it was Pakistan. And till date, there is no proof that Pakistan was involved in Pulwama incident. 10th of May, when our operation defense of our own sovereignty ended, it was around 7:45 a.m. Pakistan time. I had a call from Secretary Rubio around between 8:15 and 8:20. India is ready to cease fire. Are you ready? I said, we never wanted to start.
I mean, we never wanted to start. If we had anything to do, we would not have offered within 3 days an independent international. Secretary Rubio told me that I'm going to confirm to Jay Shankar your acceptance of the ceasefire, and there will be very soon a dialogue between the two at a neutral place. We are waiting for that. So we are ready, obviously, but the dialogue has to be composite dialogue that will be meaningful. It is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue. But linking it to the Lashkar-e-Taiba, LET, is wrong. That outfit was dismantled years ago by Pakistan. The entire outfit of LET was destroyed and is no more there. کوئی مقبول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کرتا پھرے. امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر نائب وزیر اعظم کا جواب. اسحاق ڈار نے کہا موجودہ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں. ان مقدمات کا فیصلہ عدالت کرے گی. 126 دن کے دھرنے سے معاشی نقصان ہوا. بانی تحریک انصاف نے جو کیا وہ افسوسناک ہے. بانی پی ٹی آئی سے دوستی تھی. وہ سیاست میں آنے سے قبل اسپتال کا چندہ لینے آتے تھے. You are popular political leader. It doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. Government hasn't done anything, by the way. The current government hasn't taken any action against. It's the judiciary. It is the caretaker government. It is the judiciary. It is the due process. So I think we should not politicize anything. We were friends and foes in a life. Imran Khan, before he entered in politics, he was a regular visitor to me for donations for his hospital. So it's not that we don't know each other, but I wish he should not have provoked. This was most unfortunate. I wish he should have done it. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر امریکی حکام نے اسحاق ڈار اور وفد کا استقبال کیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مارکو روبیو نے ملاقات میں ایران سے سالچی میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر کیا. خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ملاقات میں داعش خراسان کے خلاف تعاون بڑھانے پر غور ہوا. دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے. امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا. کہا عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. اسحاق ڈار نے کہا پاک امریکہ تعلقات میں وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی. انہوں نے بھارت کے ناکام آپریشن سندور کو خاک میں ملانے مارکہ حق کی زبردست فتح کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی طور پر مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا. طلباء و طالبات نے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں سوالات کیے. جی سی یونیورسٹی لاہور کے طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ہر بچے کے سوال کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. مختلف شعبوں کے بچے تھے، ہر قسم کے بچوں کے ڈیفرنٹ کیلیبر کے سوال تھے، لیکن انہوں نے ہر سوال کو بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے سے ایڈریس کیا ہے. تو اس چیز کی خوشی ہے. امید ہے کہ وہ آئندہ بھی آئیں گے. آپریشن بنیاد المرصوص پاک فوج نے کروایا. میں اس کے بارے میں صرف ایک پیغام دنیا کو دینا چاہوں گی کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وزیر اعظم شہباز شریف تمباکو سیکٹر میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے متحرک ہے. وزیر اعظم نے کہا غیر قانونی سگریٹ سازی کو گرین لیف تھریشنگ سے تمباکو کی سپلائی مکمل بند کی جائے. غیر قانونی سگریٹ سازی کو تمباکو کا ایک پتہ بھی نہ ملے. وزیر اعظم نے ایف بی آر کو ہدایت کی کہ تمباکو کے پتوں کی پروسیسنگ کی جی ایل ٹی اور سپلائی کا مکمل ریکارڈ رکھیں. پاکستان میں 44 ارب روپے کے غیر قانونی سگریٹ بنتے ہیں. وزیر اعظم نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی. ایف بی آر کی جاری اصلاحات پر اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ایف بی آر کے اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. صرف ڈیجیٹائزیشن ہی نہیں بلکہ نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے
एक नया डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। और चीनी क्यों महंगी हुई, हुकूमत ने मिल्स मालिकान और डीलर से बास पुर्स शुरू कर दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं मजहर इकबाल से। अपडेट कीजिए मजहर। जी, इस वक्त मुल्क में जो चीनी की सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक होती जा रही है। एक तो चीनी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं, दूसरी 190 से 200 और 200 से ऊपर भी बाज मुल्क के शहरों में ये फरोख्त हुई है, जिस पर हुकूमत जो है इस वक्त हरकत में आई है और उन्होंने हुकूमत ने शुगर मिल मालकान और शुगर डीलर से बाज़पुर्स शुरू कर दी है। ज़राए ने यह बताया है कि मुतअद्दिद शुगर मिल मालकान और शुगर डीलर्स को बैरून ममालिक सफर से भी रोक दिया गया है। पहले मरहले में शुगर डीलर के नाम ECL में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की सट्टेबाजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए हैं। ज़राए ने यह बताया है कि जल्द इसकी तह तक पहुंचा जाएगा कि चीनी एक्सपोर्ट होने के बाद जो लोग किन किन लोगों ने एक्सपोर्ट की उनके नाम भी मंजरेआम पर लाए जाएंगे जो इसमें, फिर उसके बाद अब जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से मामला उठाने पर चेयरमैन FPR का बड़ा इकदाम। FPR के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल वाडा ने अपने एक्स पर पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन FPR के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज आपकी पाकिस्तान के लिए नेक नियति का इजहार है। हमें अवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं। चेयरमैन FPR, आप मुल्क के लिए बहुत जल्द ही अच्छे इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जब निजाम का आवा बिगड़ा हो तो थोड़ा वक्त लगेगा। कारोबारी लोगों से इज्जत, एहतराम, प्यार से जो कहेंगे वो पाकिस्तान के लिए करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये हमारा सरमाया है। चेयरमैन साहब, आप अपनी मुस्बत कोशिशें जारी रखें। हम सब मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे इकदाम के लिए करते रहेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने FPR अफसर की ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बदतमीजी का मामला उठाया था। रावलपिंडी में नौब्याहता लड़की के कत्ल में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। दोनों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी कर दी गई है। मकतूला की कब्र कुशाई 2 दिन बाद की जाएगी। दोनों मुलजमान पर जिरगे के फैसले पर कत्ल में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाने का इल्जाम है। गोरकंद और कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन को अदालत पेश किया गया। पुलिस ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। सिदरा शोहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। क्वेटा के इलाके डेगारी में दोहरे कत्ल का केस, मकतूला की वालदा को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला की वालदा को 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया था। पुलिस ने मजीद रिमांड की इस्तदा नहीं की। गुलजान बीबी का कहना था वो वीडियो बयान पर कायम है जिसमें उन्होंने दोहरे कत्ल को रिवायात के मुताबिक दुरुस्त करार दिया था। गुलजान बीबी के DNA सैंपल सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए गए हैं। ईरानी शहर ज़हदान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने ज़हदान के अदालती कंपाउंड को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे 6 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हुए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सिस्तान और बलोचिस्तान के डिप्टी पुलिस चीफ के मुताबिक अदालती इमारत पर दहशतगर्दों के हमले में 1 माँ और इसका 1 साला बच्चा शहीद हो गए। हलाक होने वाले तीनों हमलावरों ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बानी PTI की 9 मई केस में जमानत मंसूखी के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंसूखी की दरखास्त खारिज कर दी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, बानी PTI की 9 मई केस में जमानत मंसूखी के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंसूखी की दरखास्त खारिज कर दी थी। टेक्नोलॉजी तन्हाई दूर भगाएं, एबी को दोस्त बनाएं। माहिरीन ने तन्हाई का शिकार अफराद के लिए रोबोट मुतारिफ करा दिया। सारिफ मसनूई ज़हानत से लैस एबी को अपने जज्बात और एहसासात बता सकता है। कंपनी के मुताबिक रोबोट लोगों को ज़हनी दबाव से बाहर लाने में मददगार साबित होगा। गजा में भूख और ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। गजा में अब तक भूख से 83 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी भी जारी है। 24 घंटे में इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 10 फलस्तीनियों समेत 80 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فرانسیسی اعلان کو امریکی صدر نے مسترد کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا صدر میکرون کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. میکرون اچھے آدمی ہیں لیکن فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آر ویلی.